صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. میرے دوستو، ہر آدمی کا بھی ایک نیچر ہوتا ہے. کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا علاج دوا سے ہوتا ہے، اور کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا علاج صلی علیہ سے ہوتا ہے. تکبیر، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا علاج ہے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، نعت پڑھنے والے، نعت سننے والے، یہ حضور کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، گفٹ پیش کرتے ہیں. اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گفٹ حضور کو پیش کیا جائے. سنیے، اب پھر ذہن اس طرف مائل آ گیا ہو گیا، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر وقت نہیں آتی ہیں. ابھی آ گئی ذہن میں. سنیے کیا گفٹ پیش کیا جائے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گفٹ کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو گفٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کا اسٹیج کیا ہے. آپ کسی پرائم منسٹر کو، کسی ملک کے کنگ کو اگر آپ 5 فرانک کا تحفہ پیش کر دیں تو کیا ہو. جب آدمی سووینیر اور گفٹ کسی کو پیش کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے. آپ کے گھر میں بہت سے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، لیکن جب آپ گفٹ پیش کریں گے تو ان کا اسٹیج آپ کی نظر میں ہوگا. اپنی بچی اور بچے کو تو آپ نے 10 فرانک یا 5 فرانک کی کوئی چیز لا کر آپ نے دے دی، لیکن جب آپ اپنی بیوی کو کچھ پیش کریں گے تو وہ 5 اور 10 فرانک کا نہیں ہوگا. اپنی ماں کو کچھ پیش کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ ماں کو کیا دینا چاہیے. باپ کو کچھ پیش کریں. یہ میں مثال آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور کچھ بدلے نہیں. ظاہر ہے کہ گفٹ جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو اس کا اسٹیج، اس کا ریسپیکٹ، اس کا مرتبہ اس کے سامنے آتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے دھیان میں رکھیں، اور ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، آسمان، زمین، اوپر نیچے، ہر جگہ جائیے اور لائیے کوئی ایسی چیز جو حضور کی شان کے مطابق ہو. کیا لائیں گے آپ؟ کیا چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ بھائی، جن کی شان کا حال یہ ہے کہ اللہ اللہ اللہ، حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں ایک نعت میں کہ بنا عرش بری مسند کف پائے منور کا، بنا عرش بری مسند کف پائے منور کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں کی جو کرسی ہے وہ خدا کا عرش بن گیا. تو جس کے پاؤں کی کرسی خدا کا عرش ہو، اب آپ سوچئے کہ خدا ہی جانتا ہے مرتبہ سرکار کے سر کا، جانتا ہے مرتبہ سرکار کے سر کا. ان کے پاؤں کا یہ مرتبہ ہے کہ عرش ان کے پاؤں کی کرسی بن جائے.
تو ان کے سر کا کیا مرتبہ ہوگا یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ان کی خدمت میں آپ کیا تحفہ پیش کریں گے؟ کیونکہ جو کچھ بھی آپ تحفہ پیش کریں گے وہ ان کی شان سے کم ہوگا. کچھ بھی آپ پیش کیجیے، ساری دنیا اور بنیاد بخیر ہوئی، کیا ویلو ہے؟ کیا پیش کریں گے آپ؟ تو اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے، بزرگان دین نے ہمیں بتایا کہ دیکھو ایک ایسا تحفہ پیش کر دو جس کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے اور رسول بھی پسند فرماتا ہے. وہ تحفہ وہی ہے کہ جس کو اللہ نے پیارے نبی کو پیش کیا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ تحفہ ہے. اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا. اور کیسا بھیجا یہ بھی دیکھیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا تحفہ بھیجا میرے دوستو. اللہ کی ذات ہمیشہ سے، یہ نہیں کہ اس نے آج تحفہ بھیجا، نہیں، وہ ہمیشہ ہی سے بھیج رہا اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا. اس نے درود کے متعلق ارشاد فرمائی یصلون. یصلون کا مطلب ہے کہ وہ اب بھی بھیج رہا ہے اور آئندہ بھی بھیجتا رہے گا. کوئی زمانہ، کوئی ٹائم ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کا تحفہ، اللہ کا درود و سلام پیارے نبی پر نہ پہنچ رہا ہو. ہر جگہ بھیج رہا ہے. تو اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ پیارے نبی کا خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا محبوب بنایا کہ وہ خود تحفہ بھیج رہا ہے، تو اب بتاؤ کہ دنیا میں کون ایسا آدمی ہے کہ جو ان کو تحفہ بھیجے. اسی لیے امام اہل سنت امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے. ہم لوگ جو نعت پڑھتے ہیں میرے دوستو، اس میں ہمارا معاذ اللہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو سرکار کی شفقت ہے، رحمت ہے اپنی امت پر کہ اللہ نے ہمیں ایسی زبان دے دی کہ اس زبان سے ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں. اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کی بات میں آپ سے کیا کروں. اعلیٰ حضرت کی بات اگر شروع میں کروں گا تو کرتے شام صبح رات بھی اسی میں ہوتی رہے. ہاں وہ سنو وہ کیا کہتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اب بتاؤ کہ جس ذات کی شان یہ ہو کہ اللہ ان کو تحفہ بھیج رہا ہو، تو اب آپ کیا تحفہ بھیجیں گے؟ تو اس لیے ہمیں ایک آسان طریقہ بتایا کہ دیکھو نبی کی شان بیان کرو اور نبی پر درود و سلام بھیجو. یہ ایک ایسا تحفہ ہے کہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ تحفہ بھیجو، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں خود بھی تحفہ بھیج رہا ہوں، درود و سلام بھیج رہا ہوں. اور صرف میں ہی نہیں بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. تو میں تمہارا خالق، فرشتے تم سے زیادہ نیک ہیں تو میں بھی بھیج رہا ہوں، اور فرشتے بھی بھیج رہے ہیں تو تم تو ان کے غلام ہو. تمہیں تو چاہیے کہ ہر وقت نبی پر درود و سلام ہی پڑھتے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اب اس میں ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو بھی تحفہ آپ بھیجیں گے تو دنیا میں جو چیز بھی آپ بھیجیں گے
اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی، پرائز ہوگی، پرائز لیس نہیں ہوگی، کتنی بھی ہو، کاؤنٹلیس ہو، پرائز لیس نہیں ہوگی، قیمت ہوگی۔ درود و سلام کا ایک ایسا تحفہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ پرائز لیس ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ یونیک ہے، تو جو ذات یونیک ہو اس کے لیے تحفہ بھی یونیک ہونا چاہیے، اس لیے درود و سلام کا تحفہ یونیک ہے۔ اچھا، پھر خوب یاد رکھیے کہ ہر چیز میں خطرہ ہوتا ہے۔ ایک تو خطرہ یہ کہ جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں معلوم نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نماز رات دن ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی نماز یقیناً مقبول ہے۔ بھائی اللہ فضل و کرم ہے، وہ چاہے تو مقبول فرما دے اور چاہے تو مردود کر دے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جس کے متعلق کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ضرور مقبول ہے، لیکن میرے دوستو درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں کسی کو شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ مردود ہے، یہ مقبول ہے اور ہمیشہ مقبول ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اور پھر اس لیے درود و سلام کا تحفہ ناخواں پیش کرتے ہیں، گھر والے پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ تو آپ پیش کر رہے ہیں، ہم تو غلام ہیں۔ اب سنیے المائٹی ایڈمنسٹریشن کو دیکھیے، یعنی درود و سلام کے تحفے کے لیے آپ نے کوئی ایسا چیمبر، کوئی ایسا پارلیامنٹ، کوئی ایسی بارگاہ آپ نے دیکھی ہے کہ جہاں صبح کو 70,000 آدمی آ کر سلام کریں اور شام کو 70,000 آدمی آ کر سلام کریں؟ میرے خیال سے ابھی اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تو ایسا کوئی کنگ اور ایسا کوئی کنگڈم نہیں ہے کہ 70,000 آدمی آئے اور آ کر سلام کر کے چلا جائے۔ 70,000 کا کوئی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کی شان تو دیکھیے کہ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو صرف اس لیے مقرر کیا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور درود و سلام کا تحفہ دیں۔ اور کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ جو 70,000 جو آتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ آتے ہیں، یعنی دوسری مرتبہ انہیں چانس نہیں ملتا؟ اس سے اندازہ کیجیے کہ اللہ کے یہاں کتنے فرشتے ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ 70,000۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری، سبھی باتیں ان کی پیاری ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، معصوموں کو ہے، جو فرشتے معصوم ہیں، پوری زندگی میں ان کو چانس صرف ایک بار ملتا ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، اور آسی پڑے رہے یہ صلہ عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہے یہ صلہ عمر بھر کی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے تو اس کے بعد دوبارہ چانس نہیں، آپ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر بار پڑھیں، زندگی بھر پڑھیں، آپ کو یہ چانس ہے، لیکن فرشتوں کو یہ چانس ہے۔ کیا اتنی باتیں میں نے آپ کو اس لیے کہی ہیں کہ اگر کسی کے دماغ میں ہو تو یہ بات نکال دے کہ یہ کوئی کسٹم ہے یا کوئی کھانے پینے کا پروگرام ہے، نہ کوئی کسٹم، اور یہ بھی نہیں کہ صرف ہم آواز کسی کی سن کر کے اور کسی کی تقریر سن کر کے
اور سبحان اللہ بہت اچھی بات کی، اور سبحان اللہ بہت اچھا، یہ سب دیکھ۔ صحیح بات تو یہ کہ جس انداز میں بھی ہو پیارے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ کبھی سوچا یہ قیامت؟ آپ کہیں کہ جی قیامت کے اندر یہ معلوم ہو جائے گا کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، نمازیں جس نے پڑھی ہیں، روزہ کس نے رکھا ہے، تو کیا اللہ کو یہ سوچ معلوم؟ بھائی اللہ کو تو سب معلوم ہے، تو یہ قیامت، یہ بیچ میں قیامت کیا ہے؟ یعنی یہ تو نہیں کہ قیامت اگر قائم نہیں ہوگی تو اللہ کو نہیں معلوم، معاذ اللہ، بھائی اس کو تو سب معلوم ہے۔ تو انصاف، رزلٹ، میرے عزیزوں میرے دوستو، وہاں تو سب رزلٹ پکا پتا ہے، سب انصاف کا پتا ہے، تو یہ قیامت کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ پلسرات کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جامع کوثر کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میزان عدالت کیا ہے؟ بھائی اللہ کو تو پہلے ہی سب معلوم ہے۔ تو یہ جو نیکیاں توڑی جائیں گی اور پلسرات سے لوگ گزریں گے، میرے عزیز سوچو، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ علم پڑھنے سے نہیں ہوتا ولی، علم پڑھنے سے نہیں ہوتا ولی، جب تلک دل میں نہ ہو حب نبی۔ اب آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، میں کیا کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ کو تو صحیح معلوم ہے، تو پھر یہ میزان عدالت اور یہ حوض کوثر، یہ سب کچھ اسٹیجز جو بنائے گئے ہیں اس لیے تو بنائے گئے ہیں کہ تاکہ قیامت والے کو معلوم ہو، قیامت میں جتنے لوگ ہیں ان کو معلوم ہو کہ نبی کی شان کیا ہے۔ ایک نبی ہے کبھی پلسرات پر، ایک نبی ہے کبھی حوض کوثر پر، ایک نبی ہے کبھی میدان عدالت پر، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے، اور پھر ہر جگہ فرمانے آنا رہا، میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں۔ کیا پوچھنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا؟ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ سارا قیامت اسی لیے ہوگا کہ حضور کی شان بیان ہو۔ اور اب یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے شاید، یہ آپ نے یہ کبھی آپ نے سوچا یہ جو قبر میں مردے سے پوچھا جائے گا من رب کا اور ماں دینوں کا، تو چلیے مردے نے جواب دے دیا کہ رب بھی اللہ میرا کا بندہ ہے۔ بھائی اسلام کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو جب یہ رب کہہ دیا اللہ ہے اور اسلام کہہ دیا تو اس کے بعد باقی کیا رہ گیا؟ بھائی رب کا اقرار ہو گیا نا، اسلام کی بات کر دی۔ یہ جو عقیدے کا سوال ہے، بات تقول بحق حاضر ہو جائے، ان کے ابھی جب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، کہہ رہا ہے کہ میں قرآن بھی مانتا ہوں کہ اسلام بھی مانتا ہوں، لیکن قبر میں ساری بات کہنے کے بعد بھی جو لاسٹ کوئسچن ہوگا وہ یہ ہوگا، ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا میرے دوستوں کہ ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و مکان تمہارے لیے۔ تو اگر گھروں میں یہ پروگرام نہ ہو تو جانتے ہو گھروں میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے، بچے ٹی وی دیکھیں گے، لڑکیاں ٹی وی دیکھیں گی، اور یہ وہ کینسر ہے اللہ کو کہ جس سے ایمان شرم و حیا خطرے میں، کیسے بچاؤ گے؟ اس لیے جن گھروں میں، اچھا اب یہ ہماری جو لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں، یہ اب کہاں جائیں؟ ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو گھر میں یہ سب کرنے سے کم از کم
عورتوں کو لڑکیوں کو یہ تو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ بھی کوئی چیز ہے، نبی کی شان بھی بیان کی جا رہی، ان کو درود و سلام کا پتہ ہوگا، اللہ ادا کرنے کا پتہ ہوگا۔ اس لیے عزیزو دوستو، حدیث میں نے ایک شروع کی تھی وہ وہی رہ گئی، بات حدیث سے چلی تھی، اور یہ دیکھیے پورا گھنٹہ سر ہو گیا، جبکہ شاہ صاحب نے مجھے وارننگ بھی دے دی ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اور وہ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہرحال وہ حدیث کا میں ترجمہ کر کے اور بات ختم کرتا تھا۔ شاہ صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے۔ اس نے جب تقسیم کی تو غیروں کو خوب دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دولت دیتا ہے۔ ڈاکٹر یہودیوں کے پاس کیا کیا ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ اپنی معرفت اور اپنا اور ایمان باللہ وہ سب کو نہیں دینا، صرف اپنے دوستوں کو دینا۔ سبحان اللہ، خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں کو قائم رکھے اور ہمیشہ درود و سلام کا تحفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے رہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر اس مجلس میں آپ نے یہ حاصل کر لیا تو بس آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ سونے سے پہلے جتنے گھر میں بچے ہوں بچیاں ہوں ان سے کہو بھائی ان کے ہاتھ میں تصویر دے دو اور کہیے کہ 100 مرتبہ درود پڑھو۔ جانتے ہو اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے 7 دروازے آپ کے لیے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سب جنت، چھوٹے چھوٹے بچے وہ ابھی بڑے نہیں ہیں، اگر یہ 16 اور 20 کے آگے ہو گئے تو پھر معلوم نہیں آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہوں گے، اللہ جانے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے کو کہو بیٹی درود پڑھو، جب بیٹی کو معلوم ہوگا میرے باپ بھی درود پڑھ رہا ہے اور ماں بھی درود پڑھ رہی ہے، وہ سارے بچے میرے دوست آپ کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، اور خوب یاد رکھو کہ زندگی بھر حضور کی بارگاہ میں آپ نے تحفہ پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اگر جواب دے دیا وعلیکم السلام تو پھر بتا کیا ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں آج سے کوشش یہ کرو کہ خود بھی 100 مرتبہ ضرور پڑھو۔ اچھا اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ٹی وی کا بھی چکر یہ ختم ہو جائے گا، اور ان کو معلوم ہوگا کہ بھائی درود شریف، جب درود شریف کی برکت سے پھر وہ نماز بھی پڑھیں گے، درود شریف کی برکت سے وہ نماز بھی پڑھیں گے، نیکی بھی کریں گے، سبھی کچھ کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان